الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحاب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جس تقریر کو لے کر کھڑی ہوئی ہوں اس تقریر کا نام ہے ایمان کا ارکان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ہر مومن کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے سب فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کے سب کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے سب رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھے برے تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات حق وجود برحق قابل ایمان ہو، اس کی تمام صفات کو اسی کے ساتھ خاص مانا جائے، اس کو اس کی اسمائی و صفت میں ایک اور اکیلا مانا جائے۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ہماری نگاہوں سے غالب ہے لیکن اللہ کی مرکب بندے ہیں اور ہر حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور اس کے تقدیس میں لکھے رہتے ہیں کہ ان میں مشہور فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان کے علاوہ عرش اٹھانے والے فرشتے، رجوان جنت، ختم جنت فرشتے، دوزخ کرمن کاتبین محفوظ فرشتے، پہاڑوں پر نقیرہ کرنے والے فرشتے، گشت کرنے والے فرشتے، دعا کرنے والے فرشتے، روح قبض کرنے والے فرشتے، منکر ناکر، ان کے علاوہ بے شمار عام فرشتوں کا وجود ہے۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام انبیاء رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اسی طرح ان چھوٹی بڑی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جو انسانوں کے ہدایت کے لیے وقتہ و فوتان اتری گئی ہے، جو انسانوں کے مضمون کے لحاظ سے وہ سچے اللہ کے کلام کے مشغول تھے۔ ان میں مشہور آسمانی کتابوں کی نام قرآن مجید، یہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ کے آخری آسمانی کتاب ہے، اس کا ہر حرف محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ یہ اللہ کا کلام مثالی مخلوق نہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب اتری گئی تھی اس کا نام ہے تورات۔ یہ کتاب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی تو ہدایت اور نور سے بھری ہوئی تھی۔ جب یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پر عمل کا حکم منسوخ ہو گیا، اب صرف اس کتاب کی شرعی حیثیت شریعت موسیٰ کے ختمے کے ساتھ ختم ہو گئی اور اس کی تمام صرف اس کتاب کی ایمان ہونے پر لانا ضروری ہے، اس پر عمل جائز نہیں۔ نمبر 4 تورات زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام ہے زبور۔ یہ کتاب جب حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری گئی تو اس پر بھی عمل کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، یعنی منع ہو گیا ہے۔ تورات کی طرف صرف آسمانی کتاب ہونے کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس پر عمل جائز نہیں۔ نمبر 5 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول وہ صرف بندے ہیں جن کے پاس اللہ کی وحی کے ذریعے سے پیغام بھجواتا ہے اور اس کے تبلیغ کا انہیں حکم دیتا ہے۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں صحیح روایت میں ملتا ہے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 6 آخرت کے دن پر ایمان لانا۔
یعنی اس دنیا کی زندگی میں ایک ایسا دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا تمام دنیا درہم برہم ہو جائیں گے اور الہی حکم سے ایک نئے وجود میں آئے گا۔ میں اس اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان لانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد